بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میرے ناول ہم سفر کی سیزن 5 اور ایپیسوڈ نمبر 23 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ چلیے دوستوں بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ بیل بجا کر وہ بھی ویٹ کر رہی تھی کہ سنان نے آ کر دروازہ کھولا تھا۔ ایمل تم سرپرائز، ہم تو رات میں ملنے والے تھے، اس نے پرجوش لہجے میں کہا تھا۔ ہاں مجھ سے رہا نہیں گیا تو سوچا بھی مل لو، ایمل نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے کہا۔ اچھا کیا، اس سے جان چھڑوائی تم آؤ اندر آؤ، خوشی سے کہتے وہ ایک سائڈ پر ہو کر اسے اندر لے آیا تھا اور وہ اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، اس نے بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، اس نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ مطلب، اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب مسٹر سنان، مجھے دھوکہ دے کر تمہیں کتنی نفلوں کا ثواب ملا ہے، میری بے اعتباری کو رون کر تمہیں کہاں کہاں ٹھنڈ پڑی ہے، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ آر یو ان یور سینس، دماغ سیٹ ہے، میں کیوں دوں گا تمہیں دھوکہ، تم میری محبت ہو، اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، اور آئندہ کے بعد مجھے ہاتھ لگایا نہ تو منہ نوچ لوں گی تمہارا، تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے میری محبت کو۔ اذان بھائی کو تم نے کال کر کے بتایا تھا زہرا کا منیب انکل کے گھر ہونا، ہمیں برباد کر کے، ہماری عزتیں داغدار کر کے تمہاری نام نہاد انا کو تسکین مل جائے گی، اس لیے پیچھے پڑے ہو میرے کہ زہرا نے تمہیں تمہارے دوستوں کے سامنے ذلیل کیا تھا، اس لیے تم نے میری پاک محبت کو استعمال کیا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے غصے اور نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے، اس نے اپنی صفائی دینی چاہیے تھی، لیکن مجھے تو اذان بھائی نے کچھ نہیں بتایا، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر کس نے بتایا میری بات؟ تو اذان کہتے کہتے وہ رک گیا تھا۔ اس بات سنان واہ، اب بھی تم کہو گے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے بہتی آنکھوں کے ساتھ اس کے جھوٹ کو داد دیتے ہوئے تالیاں بجائی تھی۔ تم جیسے نیچ اور گھٹیا انسان کسی کے بھی نہیں ہوتے، مجھے افسوس ہو رہا ہے میں نے تم جیسے کمینے انسان پر بھروسہ کیا اور ہر بار اپنی بہن کو غلط کہا، مجھے افسوس ہے، میں نے اپنے محرم رشتے کو، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا، دھوکہ دے کر تم جیسے انسان کی ہاں میں ہاں ملائی تو نہ ملاتی ہاں میں ہاں، تم کون سا دودھ کی دھلی ہو، تمہیں خود کو پہلے دیکھنا چاہیے۔ ایک نہ محرم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تم نے ہی محبت کی پینگیں بڑھائی تھی اور اپنے شوہر کو دھوکہ بھی تم خود ہی دینے کا کہہ رہی تھی۔ تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ مجھے لے جاؤ، مجھے نہیں رہنا، اس نے اس کے دونوں بازو دبوچتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا، مگر تب مجھے تمہاری اصلیت کا نہیں پتا تھا، تمہارے چہرے سے تب یہ شیطانیت کا جھوٹا نقاب نہیں اترا تھا، اس نے اپنے بازو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے کہا۔ چلو اب تو پتہ چل گیا نا، اب سب کلیئر بھی ہو گیا ہے، تو اب ویسے بھی مجھے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی نکاح کی ضرورت بھی نہیں، تو چلیں اس جھوٹی محبت میں دوہری سمجھ ایک جان ہونے۔ اس نے آنکھ بند کرتے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ چٹاک چھوڑو مجھے ذلیل انسان، اس نے خود کو چھڑواتے پوری شدت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ یو بلڈی بیچ، اس کا تھپڑ منہ پر پڑتے ہی اس کی قمیض کو اس کے گلے سے پکڑ کر کھینچا تھا اور اسے صوفے پر دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر گرتا، اس کے پیٹ پر کسی نے زور سے آ کر پوری شدت سے ٹانگ ماری تھی اور وہ کراہ کر نیچے گرا تھا۔ ایمل نے حیران نظروں سے ارحان کو دیکھا تھا کہ جیسے یقین کر رہی ہو کہ وہ ارحان ہی ہے۔ ارحان نے نفرت سے ایمل کو دیکھا تھا اور پھر اس کے پھٹے ہوئے گلے والی قمیض کو دوپٹہ اٹھا کر اس کو غصے سے اس کی طرف پھینکا۔ تم اپنے شوہر کو ساتھ لے کر آئی تھی، ویسے یہ بہت زیادہ ٹائٹ مال ہے ارحان، اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے درد سے کہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، خبردار جو میری بیوی پر آئندہ کے بعد گندی نظر بھی ڈالی آنکھیں نکال کر پھینک دوں گا۔ ارحان نے پے در پے اس کے پیٹ پر گھسنے مارے تھے۔ اب ایمل تمہارا فگر میری ہر روز جان نکالتا تھا، اس نے ایمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر کہکا لگایا، اور تمہارے ہونٹ جان لیوا ریڈ، اس نے کمینگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اٹھو دفعہ ہو جاؤ، جا کر گاڑی میں بیٹھو، ارحان نے غصے سے ایمل کو گریزدار آواز میں کہا تھا۔ وہ روتی ہوئی اٹھی تھی۔ میں تمہاری جگہ ہوتا نا تو ہونٹوں کے بعد فگر سے، سنان کے منہ میں یہ لفظ تھے جب ارحان نے ٹیبل پر پڑا وال بڑی شدت سے اٹھا کر اس کے سر پر مارا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا بول کے اس کے غصے کو ہوا دے رہا ہے اور اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس کے منہ سے یہ گندگی سن کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی پٹی میں ڈال کر بھسم کر دے۔ اس کا سر لہو لہان ہو گیا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتے اس نے اپنے غصے کو قابو کرتے اس کے پیٹ پر، اس کے منہ پر بری طرح سے گھسنوں کے وار کیے تھے اور وہ بے ہوش ہوا پڑا تھا کہ کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد اس نے اسے ٹھوکر مار کر دیوار کے پاس دھکا دیا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ موبائل دو اپنا، گاڑی میں بیٹھتے اس نے غصے سے چلاتے ہوئے ایمل کو کہا تھا اور اس نے بیگ میں سے موبائل نکال کر کانپتے ہاتھوں سے اس کی طرف بڑھایا۔
हेलो वाजिद, एक नंबर मिलाकर इसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा था, सुनो एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, इस घर में एक शख्स है, पता नहीं मर गया या जिंदा, चेक करो आकर, अगर बच जाए तो मुझे पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे चाहिए, समझ रहे हो तुम। इसने अपनी कनपट्टी से लाते हुए कहा। ओके थैंक यू कहते इसने मोबाइल अमल को देने की बजाय पूरी शिद्दत से गाड़ी से बाहर फेंका था और मोबाइल टुकड़ों में तकसीम हुआ था। इमल ने इसे हॉर्न की तरह देखा, बगैर इसे कुछ कहे इसने गाड़ी चलाई और गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि इमल को लग रहा था कि वो आज किसी भी ट्रैफिक हादसे का शिकार हो जाएगी। अरहान ने गाड़ी की स्पीड इसने खौफ से लरजते हुए कहा था। शटअप, इसने इसे देखे बगैर डांटते हुए कहा। जितनी देर वो रेस ड्राइविंग करता रहा, इमल की सांसें सूखी रही थी। फिर अचानक गाड़ी फार्म हाउस के सामने रुकी और वो गाड़ी से नीचे उतरकर दूसरी साइड से गाड़ी का दरवाज़ा खोल के इसे तकरीबन घसीटते हुए कमरे में लेकर गया था और बेड पर पटका था और फिर कमरे की एक एक चीज़ उठा कर फेंकी थी। और इमल ने खौफ से लड़ते हुए अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे थे। दुपट्टा तो इसका कमरे से बाहर ही गिर गया था। खुद को खुद में समेटे हुए बुरी तरह से अविस्कियों से रो रही थी। ऐसा नहीं था कि इसने पहले कभी अरहान को गुस्से में नहीं देखा था, मगर ये वाला जुनून वो इसका पहली बार देख रही थी। सब चीज़ें जब पटक कर वो थक गया था, लंबे सांस लेते हुए अपने पाँव से जूते उतार कर फेंकी और फिर सामने से शर्ट के 2 बटन खोले। खुद को नॉर्मल वो चाह कर भी नहीं कर पा रहा था। मैं तुम्हारी जगह होता तो होंठों के बाद इसके कानों में सन्नान के जुमलों की बार बाज़गश्त हो रही थी। इसने अपने दोनों कानों पर हाथ रखे चीखते हुए सामने पड़े टेबल को हवा में उड़ाया था और ठोकर मारने से इसका पाँव बुरी तरह लहूलुहान हुआ था। अरहान वो रोते हुए उठी थी, इसके पाँव से टपकता खून देकर। मतलब मेरा नाम, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो अब गिरे हुए कांच के वाल्स परफ्यूम की बोतलों के टूटे हुए टुकड़ों पर चलते हुए खुद को इससे पीछे करता हुआ कह रहा था, अरहान तुम्हारे पाँव से खून निकल रहा है, प्लीज़ हटो वहाँ से। वो रोते हुए इल्तिजा कर रही थी, इससे होने दो ज़ख्म। तुम्हें क्या, इससे जो ज़ख्म तुमने मुझे और मेरी रूह को दे चुकी हो ना, इसके वार सह गया हूँ, तो ये तो बहुत मामूली है। इसने अपनी आंखों से आंसू को बहने दिया। अरहान मुझे माफ़ कर दो, मैं वहाँ इससे बस अपनी मोहब्बत की रुसवाई का जवाब। चली जाओ इमल यहाँ से, इससे पहले कि मैं खुद के साथ कुछ बुरा कर दूँ। जाओ यहाँ से। वो इमल की बात काटते रोते हुए दौड़ा था। अब भी वो इसे बस तकलीफ़ ही देती जा रही थी अपने लफ्ज़ों से। मैं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ मेरी बात तो सुन। अरहान इसने रोते हुए कहा। अब सुनने को क्या रह गया है, अपनी ही बीवी के हुस्न के कसीदे इस बेगैरत इंसान से सुनकर आ तो रहा हूँ, अब और क्या सुनाना चाह रही हो। इसने सीने पर हाथ बांधकर अपने सीने को छुपाया था। इसकी इस हरकत पर अरहान ने ज़ोरदार कहका लगाया, जाओ यहाँ से, दोबारा फिर कभी मेरे सामने ना आना। इसने नफरत से कहते मुँह दूसरी तरफ मुड़ा था। मैं मानती हूँ अरहान, मैंने बहुत बुरा किया है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को नहीं समझा। तुम्हारे होते हुए भी मैंने सलमान जैसे खुदगर्ज इंसान पर भरोसा किया, मगर मैंने कभी इससे कोई नाजायज़ हरकत नहीं की। देखो वो बकवास कर रहा था, इसने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा था। वो नहीं, शीशों पर अपनी तकलीफ बर्दाश्त करती चलती हुई इस तक पहुंची थी, इसके कदमों के पास बैठी थी। मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारी अरहान, मैं तुमसे माफ़ी किस मुँह से मांगूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर मैं तुम्हें इतना कहूँगी कि इस बारे में पूरे दिल से तुम्हारी तरफ लौटी हूँ। प्लीज़ मेरी पिछली सारी गलतियों को मेरी बेवकूफ़ी समझकर एक बार मेरा हाथ थाम लो। इसके पाँव पकड़कर रोते हुए कह रही थी, नहीं अमल, अब ऐसा मुमकिन नहीं। मैं चाहकर भी खुद को अब इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं कर सकूँगा। तो मेरी मोहब्बत नहीं थी, मेरा जुनून थी तुम, मगर तुमने क्या किया। अगर मैं ना आता तो तुम सोच भी सकती हो कि क्या हो जाता। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। क्या जवाब देता मैं ज़ारा को। इसने अपने लहूलुहान पाँव छुड़ाते हुए इससे 2 कदम दूर होते कहा था, मैं मानती हूँ अरहान, सारी गलती मानती हूँ, मगर इस झूठ के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के साल गुजारे हैं। इससे मैं पूछने भी ना जाती क्या कि वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा। धोखा हुआ था मेरे साथ, मैं इसका जवाब भी ना तलब करने जाती। इसने अपने हाथों से इसके पाँव का खून पागलों की तरह साफ करते हुए कहा था, मैं मर गया था, मुझे बताती, मुझसे कहती अरहान, मैंने इससे जवाब लेना है अपनी नाम नहाद मोहब्बत के धोखे का। तुम्हारी कसम हिमल, इसको कब्र भी नसीब ना होती। इसने इसके हाथों के पास से पाँव पीछे करते भराई हुई आवाज़ में कहा था, मत करो अरहान, क्यों अजियत दे रहे हो खुद को, मत चलो, ज़ख्म गहरे हो जाएंगे। वो फिर से इसके कदमों के पास हुई थी। होने दो गहरे, तुम्हारी दी गई अजियत से ज़्यादा गहरे नहीं है। शर्म आ रही है मुझे वो जुमले सोचते हुए जिसने तुमसे कहे जब तुम इसके पास रही। इसने किस गंदी नज़र से तुम्हें देखा होगा। खून खोल रहा है मेरा वो हक याद करके जो तुमने इसे हॉस्पिटल में दी थी। नफरत हो रही है मुझे खुद से, खुद के वजूद से। अरहान कबीर मलिक की बीवी किसी की हो ज़रा नज़रों का सामान बनती रही है। दिल कर रहा है खुद को शूट कर दूँ।
اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا وہ دوری اذیت میں تھا، محبت تو رسوا ہوئی تھی، اس کی پاکیزگی بھی کھوتے کھوتے بچی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ہم محبت کے معاملے میں اتنے بیوقوف بن جاتے ہیں کہ والدین کی برسوں پرانی عزت، بھائیوں کی، شوہروں کی عزتوں کو اس ڈھکوسلے کے بل بوتے پر داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور بدلے میں اس ساری قربانی کے بعد اس کا صلہ سنان جیسے لوگوں کی صورت میں ملتا ہے جن کے لیے صرف حوصلہ، انا اور پیسہ سب کچھ ہو، جن کے ضمیر بک چکے ہوتے ہیں اور جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہوتی ہیں۔ پھر ہم خود بھی تکلیف میں رہتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی تکلیف میں رکھتے ہیں۔ ملک خود تو تکلیف میں تھی اور ساتھ ساتھ اس نے خود سے بے لوث محبت کرنے والوں کو بھی تکلیف کی بھٹی میں جلایا تھا۔ دھوکہ اسے ہوا تھا تو دھوکہ تو اس نے خود بھی دیا تھا ارحان کو۔ ہم کسی کے ساتھ برا کرتے وقت یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو گڑھا ہم کھود رہے ہیں اس میں ہم خود بھی گر سکتے ہیں۔ اس نے ارحان کو دھوکہ دیا تو بدلے میں اسے بھی دھوکہ ملا، جیسی گرنی ویسی بھرنی۔ کر بھلا ہو بھلا، ارحان میں نہیں جانتی تھی تب کہ وہ مجھے ڈچ کر رہا ہے، ورنہ میں خود کو بہت سنبھال کر رکھتی جیسے سب سے سنبھال کر رکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے پاؤں پر روتے ہوئے پھونکے مارتے کہا تھا، اس کے لہو لہان پاؤں دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ بند کرو یہ ڈرامے، مل جاؤ یہاں سے، فار گاڈ سیک۔ جب بھائی تمہیں یہاں سے لے کر آئے اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ان کی محبت کی بہن ہو تو میں بہت خوش ہوا تھا کہ وہ تم نہیں ہو جس سے بھائی محبت کرتے ہیں۔ پھر مجھے بھائی نے کہا کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ میں نے سوچا کہ نہیں، پہلے میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا اور پھر شادی کروں گا تم سے، مگر جب بھائی نے مجھے سنان کی کال سنائی تو میں ڈر گیا۔ مجھے تمہاری حفاظت کی فکر ہوئی تھی، تم سے بغیر کوئی رشتہ بنائے میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے تم سے نکاح کیا، کیونکہ اس وقت میرے لیے محبت سے بھی زیادہ تمہاری عزت اور تمہاری حفاظت ضروری تھی۔ مگر میں غلط تھا، بالکل غلط، کیونکہ تمہیں تو خود ہی اپنی عزت کی پرواہ نہیں تھی۔ تمہارے لیے محبت زیادہ ضروری ہے، کسی کی عزت جائے بھاڑ میں، دو کوڑیوں کے منہ بیچتی تم نے میری عزت میرا اعتبار، اور روتے ہوئے بے بسی سے چلایا تھا۔ پھر اس نے لینڈ لائن پکڑ کر ڈریسنگ کے شیشے پر مارا، غصے سے وہ کرچیاں دور تک پھیلی تھی۔ جاؤ، وہ غصے سے اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ اپنی جگہ پر خوف کے مارے لرزی۔ ارحان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، وہ اٹھی تھی باہر جانے کے لیے۔ رکو، اس نے کہتے اپنے درد کی شدت برداشت کرتے الماری کی طرف قدم بڑھائے تھے اور سوٹ نکال کے اس کے منہ پر پھینکا تھا۔ پکڑو اور چینج کرو، میں نہیں چاہتا جب تک تم میرے نکاح میں ہو تمہیں کوئی بے آبرو دیکھے۔ اس کی پھٹی قمیض کو ایک نظر دیکھتے نفی میں سر ہلاتے کہتے وہ کمرے سے چلا گیا، اور ایمن نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ جو اسے کرنا تھا وہ کر چکی، ایک معصوم دل توڑ چکی تھی وہ معصوم دل جو اس سے بے حد محبت کرتا تھا، جس نے اسے سنان سے بچانے کے لیے اس سے نکاح کیا، اس کی زندگی برباد ہونے سے بچائی۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے توڑ دیا جس نے ہمیشہ اس کا اچھا چاہا تھا۔ وہ کپڑے لے کر باتھ روم کی طرف بڑھی تھی اور اب دوسرے کمرے میں آ گیا تھا۔ خود کو بیڈ پر گرا کر وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کا دماغ، اس کا دل، اس کے جسم کا رواں اس محبت کے ٹوٹنے پر اس کے ساتھ روتے ہوئے لرز رہے تھے۔ کیوں عمل کیوں؟ میری محبت اتنی بے مول تھی کہ ذلیل انسان مجھے بتا رہا تھا کہ تمہیں کیا خاص ہے کیا نہیں۔ اپنی دونوں ٹانگوں کو موڑ کر اس نے پیٹ کے ساتھ لگا لیا۔ وہ شدت سے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ کہاں جوڑ پائیں گے ہم دھڑکنوں کو کہ دل کی طرح یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ بس اتنا بتاؤ ایمل کہ کہاں میں نے کمی چھوڑی تھی، کہاں میں نے تمہارے ساتھ یا اپنی محبت کے ساتھ کچھ ناجائز کیا۔ میں تو حلال طریقے سے تمہیں ہر حق دینے کی کوشش کی تھی، میں نے تمہیں عزت دی، محبت دی، زبردستی کیے بغیر تمہیں وقت دیا، اپنی محبت سمجھنے کا، تم سے اظہار محبت کیا، بدلے میں تمہاری محبت تو مانگی ہی نہیں۔ مجھے لگا وقت کے ساتھ تم پر خود ہی اثر انداز ہو جائے، کیونکہ اصل میں تو میں تم سے محبت کرتا تھا، میرا تو کوئی بھی جذبہ وقتی نہیں تھا۔ اور پاکیزہ رشتے ہی مضبوط رشتے ہوتے ہیں، اور عورت کی اصل پہچان اس کی پاکیزگی سے ہی ہوتی ہے۔ عزت کا مطلب نکاح ہوتا ہے۔ میرے مطابق محبت حرام نہیں ہے اگر اس کو جائز طریقے سے کیا جائے، جس سے محبت ہو اس سے نکاح کیا جائے، اور میں نے نکاح کیا تم سے، اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر۔ وہ پاؤں سے نکلتے درد کی ٹھیسیں برداشت کرتے خود سے ہم کلامی کر رہا تھا، لیکن افسوس تم نے میرے دل کو، میری روح کو لہو لہان کر دیا۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے محبت سے، اب وہ بس بچوں کی طرح روئے جا رہا تھا۔ برائن یہ ٹھیک ہے نا؟ نشنا نے فائل پریزنٹیشن برائن کو لیپ ٹاپ میں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، مگر مجھے لگتا ہے اس کو تم اس جگہ پر فکس کرتی تو زیادہ بہتر رہتا۔ برائن نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے لیپ ٹاپ کی سکرین کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ ادھر ڈو شور، اس نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ یس 100% شور، اس نے ایسے ہی جھکے ہوئے کہا، اور نشنا کے کیبن کے پاس سے گزرتے سبحان نے یہ منظر دیکھ کر غصے سے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے زوردار آواز میں کہا تھا، اور وہ دونوں اچانک سے سماعت کی گرجدار آواز پر ہلے تھے۔ برائن تو نشنا سے 2 میل دور جا کر کھڑا ہوا تھا۔ چلو جی، ہو گئی ہٹلر کی بدلو، نشنا نے زیر لب کہا۔ کچھ نہیں سر، وہ جو آپ نے پریزنٹیشن دی تھی وہ ریڈی ہو گئی ہے، بس برائن سے تھوڑا ہیلپ لے رہی تھی، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ یہ کون سا طریقہ ہے ہیلپ لینے کا؟ انسانوں کی طرح بیٹھ کر بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے، اس نے غصے سے کہا تھا۔ مس رشتہ 10 منٹ کے اندر اندر اس کو کمپلیٹ کر کے میرے آفس بھجوائیں۔
اور برائن آپ نیکسٹ ٹائم میں نے یہ حرکت دیکھی تو یہاں کی ہیڈ کو میں صاف لفظوں میں آپ کے کریکٹر کا نوٹس لکھوں گا۔ اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے برائن سے کہا تھا، پھر غصے سے نشرا کو دیکھتے وہاں سے چلا گیا۔ انہیں کیا ہوا؟ کبھی کبھی کتنا عجیب بیہیو کرتے ہیں، اور تمہیں کیوں ایسے کہہ کر گئی؟ اس نے برائن کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا، مجھے کیا پتا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ویسے بھی یہ آج کل بہت ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، بی بی سی والوں نے کچھ زیادہ ہی پروٹوکول دے دیا ہے، اب لگتا ہے عزت ہضم نہیں ہو رہی ان کو۔ برائن کو بھی غصہ آیا تھا سبحان کے ایسے کہنے پر۔ تم غلط ہو برائن، انہیں اگر یہاں عزت مل رہی ہے تو اس لیے کہ وہ اپنے کام سے لویل ہیں۔ ان کا کام ان کو دی جانے والی عزت کا منہ بولتا ثبوت ہے، نہیں تو اتنی جلدی کوئی اتنے اہم اور مشہور ادارے کا حصہ نہیں بنتا۔ کچھ تو خاص ہے نا جس کی بنا پر انہیں پاکستان کے ٹاپ جرنلسٹ میں سے چنا گیا ہے۔ اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف ہم، نشرا نے دانت دیتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تم تو پراؤڈ کرو گی تمہاری کنٹری کا جو ہے، برائن نے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیونکہ ہم پاکستانی کسی سے کم نہیں ہیں، ہمارا عزم، ہماری ہمت، ہماری ذہنیت اور ہماری لگن ہمیں سب سے منفرد بناتی ہے۔ خیر چھوڑو، تم یہ بتاؤ باقی سب اوکے ہے نا؟ اس نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں باقی سب ٹھیک ہے، تم چیک کرو، میں بھی ان پیپرز کو کمپلیٹ کر لوں۔ اس نے نشرا کو دیکھتے کہا جو لیپ ٹاپ پر موجود اپنے کام میں بزی تھی۔ اوکے، اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ اس لڑکی نے قسم کھائی ہوئی ہے میرے غصے کو بڑھانے کی۔ سبحان نے اپنے کیبن میں آتے ہی دھڑا دھڑ 2 گلاس لے لیے تھے پانی کے۔ پتہ نہیں مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کے درمیان کچھ اور ہو، وہ اس کی مرضی سے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ دل نے فوراً خیال کی تردید کی تھی، ہوگی بہت سی پاکستانی لڑکیوں کو یہاں آ کر گورے پسند آ جاتے ہیں۔ اس کے ذہن نے دل کے خیال کی نفی کی، ہو سکتا ہے وہ اس پر بس لائن مار رہا ہو اور وہ اس کے کام میں بزی ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہو۔ اس کے دل نے کہا تھا اتنی پیاری تو ہے، ہوگا کوئی بوائے فرینڈ۔ دماغ نے کہا نہیں، میں کیوں سوچ رہا ہوں، میری طرف سے اس کے ساتھ کوئی بھی کچھ کرے، مجھے اس سب میں نہیں پڑنا۔ زندگی میں بہت کمپلیکیشنز ہیں۔ اس نے لمبا سانس لیتے سوچا، یس کم ان۔ دروازہ ناک ہونے کی آواز پر اس نے کہا تھا، سر اٹس ڈن۔ نشرا نے اندر آتے پیپرز اس کی ٹیبل پر رکھتے کہا، اوکے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، سر تو میں جاؤں؟ نشرا نے پوچھا۔ نہیں آئی مین مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے لہجے کو نارمل رکھتے پوچھا۔ جی سر پوچھیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تم انگیج ہو؟ آئی مین کمیٹڈ ہو؟ آئی مین کوئی بوائے فرینڈ؟ اس نے خود نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیسے یہ سوال کر گیا ہے۔ واٹ؟ اس نے ہیل سے اسے دیکھا تھا۔ سبحان نے کندھے اچکائے تھے جیسے کہہ رہا ہو مجھے خود نہیں پتا مجھ سے کیا ہو گیا ہے، کیا کہہ گیا ہوں۔ آئی تھنک اٹس مائی پرسنل میٹر، میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ اس نے غصے سے کہا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ سبحان تمہیں بھی سارے جہان میں یہی ملی تھی، اتنی کمپلیکیٹڈ ہے یہ۔ اس نے خود سے بڑبڑاتے پیپرز کو دیکھا۔ ہٹلر عجیب حرکتیں کرتا ہے کبھی کبھی بدرو۔ اس نے کیبن سے نکلتے ہی اسے سلاماتیں سنائی تھی۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تھی۔ فرش پر جگہ جگہ کانچ کے ٹوٹے ٹکڑوں پر ارحان کے خون کے نشان جم چکے تھے۔ اب اس نے اس خون پر ہاتھ لگا کر اس کے درد کو اندر تک محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت ٹوٹ چکا ہے۔ آئی ایم سوری ارحان، میں نے تمہارے معصوم دل کو توڑا، اللہ جی پلیز میری مدد کریں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، شاباش بیٹا، میں نے کبھی بھی تمہیں کسی کی دل آزاری نہیں سکھائی تھی، میں نے تو ہمیشہ یہی سکھایا کہ محبت کا جواب محبت سے دو۔ اس کے کانوں میں اپنے باپ کی آواز گونجی تھی، ایمل تم نے زیادتی کی ہے ارحان کے ساتھ، اسے منانا، اس کی طرف قدم بڑھانا، واللہ اللہ راستہ بنا دے گا۔ زارا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، میں مناؤں گی ارحان کو ہر حال میں، اللہ جی پلیز راستہ نکال دینا۔ اس نے آنسو صاف کرتے کہا تھا اور پھر کمرے میں سے فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈ کے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ چپ چاپ گم بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ وہ بلو نہیں رہا تھا مگر اسے چپ لگ گئی تھی۔ کچھ بھی سوچنے سمجھنے یا محسوس کرنے کی کیفیت سے وہ شاید آگے نکل گیا تھا، اس لیے بغیر کسی بھی مقصد کی چھت کو گھور رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ دونوں پاؤں کے تلوؤں میں ابھی بھی کانچ کے ٹکڑے پھنسے ہوئے تھے، خون نکل نکل کر جم گیا تھا اور وہ تو محسوس بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس درد کو۔ تبھی دروازہ کھول کر ایمل اندر داخل ہوئی تھی فرسٹ ایڈ باکس لے کر۔ اسے نہیں ہوش تھا کہ کون آیا کون نہیں، وہ تو پتہ نہیں کس دھیان میں گم تھا۔ وہ اس کے بیڈ کے 5 پاؤں والی سائڈ زمین پر بیٹھی تھی اور پھر تھوڑا سا جھک کر اس کے زخموں پر لب رکھے تھے۔ ارحان نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی، اسے کسی ٹھنڈے میٹھے سکون نے آ گھیرا تھا۔ پاؤں پیچھے نہیں کیا تھا اس نے، وہ اب دوسرے پاؤں کے زخموں پر لب رکھنے لگی تھی۔ جب اس نے ایک دم ہوش میں آتے پاؤں پیچھے کھینچا تھا اور اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ارحان پلیز، اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے اس کے سامنے، مل جاؤ یہاں سے۔ اس نے بیڈ سے اٹھنا چاہا تھا جب وہ پوری شدت سے اس کے گلے لگی، اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کا دباؤ بڑھاتے اس میں تقریباً گھستے ہوئے اسے زور سے پکڑا تھا اور پھر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ ایمل چھوڑو، وہ اسے پیچھے ہٹا رہا تھا۔ بابا کے مرنے کے بعد میں پہلی دفعہ ان کے کلوں پر سنان سے ملی تھی۔
وہ زارا کا کلاس فیلو تھا، اس کی یونی کے فرینڈس کے ساتھ افسوس کے لیے آیا تھا، مگر میں کمرے میں بیٹھی رہی تھی اکیلی جب اس نے اندر آ کر مجھے تسلی نہیں سمجھایا۔ زارا کو اس بات کا نہیں پتا تھا، اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ پھر اس طرح سنان نے آہستہ آہستہ مجھے پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا، میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ مجھے اس میں پاپا کی جھلک دکھنے لگی، اس کے سینے کے ساتھ لگی ہچکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ میرا خیال رکھتا، مجھے ہر جگہ سپورٹ کرتا، میری ساری مشکلیں دور کرتا۔ مجھے اس سے محبت ہونے لگی بے حد۔ مجھے لگا پاپا کے بعد وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے جس نے مجھے ان کی طرح سپورٹ کیا، ان کی طرح میرے لاڈ اٹھائے۔ مجھے اس کی عادت ہونے لگی تھی اور میں اس پر اندھا دھند اعتبار کرنے لگی۔ عشق ہو گیا اس سے زارا، ماہر، سبحان، مائدہ، سب کو وہ برا لگتا تھا، سب کو لگتا وہ جھوٹی محبت کر رہا ہے مجھ سے۔ زارا نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اسے بھی پرپوز کیا تھا اور اس نے اسے تھپڑ مارا۔ اس پر سنان نے بولا کہ وہ اپنی تسلیم کا بدلہ لے گا یا وہ میرے ذریعے بدلہ پورا کرے گا، مگر میری آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندی تھی، مجھے وہ سب نظر نہیں آ رہا تھا جو سب کو آ رہا تھا۔ ارحان میری غلطی نہیں ہے، وہ میرے انتہائی کمزور لمحے میں مجھ پر حاوی ہوا تھا۔ تب آیا میری زندگی میں جب مجھ پر بابا کا دکھ حاوی تھا، اور ان کمزور لمحوں میں ہمیں دی گئی تسلی کے دو بول ہمیں ہماری اہمیت بڑھانے والے انسان، ہمیں دکھ سے نکالنے والے انسان ہمارے دل میں الگ جگہ بنا دیتے ہیں۔ اور سنان کی جگہ میرے دل میں جو بنی وہ میں چاہ کر بھی سب کی اتنی مخالفت کے ختم نہیں کر سکی۔ وہ اس کو مضبوطی سے ہگ کیے روتے ہوئے اکھڑتے سانسوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور وہ تو خود اس کی باتیں سن کر بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ میں مانتی ہوں میں نے تمہارے دل کو بری طرح سے توڑا ہے، جس کو مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد ہم دونوں میں سے کبھی سنان نہیں آئے گا۔ میں پورے دل سے اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ کیا تم مجھے ایک چانس دے سکتے ہو؟ تمہیں اس محبت کا واسطہ جو تم مجھ سے کرتے ہو۔ اس سے الگ ہوتے اب ہاتھ جوڑے کہہ رہی تھی۔ ریحان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے روتے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، وہ بھی کسی کمزور لمحے کی محبت کا شکار ہوئی تھی جیسے ریحان اس کی محبت میں ہوا تھا۔ اس نے بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھا تھا اور پھر اس کے جڑے ہوئے ہاتھ نیچے کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ اپنی قیمتی محبت کو کسی بھی غیر کی بکواس کی وجہ سے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ محبت کرتا تھا تو وہ اسے دل بھی بڑا کرنا تھا، بنا اس معاملے میں وہ خود کے عمل کے لیے اور اذیتیں نہیں بڑھا سکتا تھا۔ تھینک یو ارحان، اس نے بھی اس کے آنسو صاف کرتے کہا اور پھر اس کے پاؤں کے پاس بیٹھی۔ ایمل اٹھو، میں کروا لوں گا ڈاکٹر سے ڈریسنگ۔ اس نے پاؤں پیچھے کرتے کہا بالکل نہیں، میں خود کروں گی، آپ لیٹے رہیں چپ کر کے۔ ایمل اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا اور پھر بڑے احتیاط سے کانچ نکال کر اس کے پاؤں پہ ڈریسنگ کی تھی۔ وہ بڑی مشکلوں سے درد برداشت کر رہا تھا۔ پٹی کرتے کرتے ایمل کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ ایمل نو مور ڈیئر، اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا تھا، میری وجہ سے آپ کو اتنے گہرے زخم آئے ہیں۔ میں جب سے آپ کی لائف میں آئی ہوں تب سے بس آپ کو تکلیف ہی دے رہی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ گزر گیا ہے، جو آنے والا ہے وہ بہت حسین ہے۔ اس کے لبوں پر نظریں جمائے وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ کتنی دیر خود کو سیراب کرنے کے بعد اس کے اکھڑتے سانس سے ہوش کی دنیا میں لائے تھے۔ اس نے اسے آزادی دیتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کے لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ اور وہ اس کے پاؤں پر لب رکھے، بالوں پر لب رکھے، اس کی کمر سے ہلا رہا تھا، پھر اس کی گردن سے بال سائڈ پر کر کے کندھے پر لب رکھے تھے۔ وہ پوری طرح لرزی تھی، اس کی شرٹ کو زور سے مٹھیوں میں پکڑا تھا۔ جان ارحان، بہت ظلم کیا ہے تمہیں خود پر اور مجھ پر، اب یہ دوریاں برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ دن دینا ہو، خود کو اچھے سے تیار کر لو میرے ہونے کے لیے۔ وہ اس کے کان کی لو کو چوم کر اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، پھر بیڈ پر لیٹ کر خود پر گرایا تھا، کمر میں ہاتھ ڈال کر ٹائٹلی ہگ کیا تھا اسے، پھر اس کا چہرہ اپنے پاس کرتے اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومنے لگا تھا۔ آنکھیں، ناک، گال، کان، سب جگہ پر محبت کی مہریں سب کر رہا تھا، جیسے سکون محسوس کر رہا اپنی روح تک۔ ارحان گھر چلے، اس نے اس کی شدتوں کو برداشت کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ مدہوش لہجے میں کہتے اس کے چہرے پر جھکا، مسلسل اس کے چہرے کے نقش چوم رہا تھا۔ اچھا چلو، ورنہ روک نہیں پاؤں گا خود کو۔ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے سر ڈال لیتے بولا۔ اس نے شرم سے لال ہو کر پٹا اٹھا کر گلے میں لیا تھا جو نہ جانے کب سے بیڈ کے پاس گرا تھا۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑے روم سے باہر آیا تھا۔ اچھا مذاق ہے، جب میں نے کہا تھا کہ مجھے کل کال کرنا پھر کی کیوں نہیں؟ وہ زان سے ویڈیو کال پر بات کرتے برس رہی تھی۔ بھنڈی میڈیسن لی تھی، نیند آ گئی تو سو گیا، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ یہ کون سا نواں گٹا کھول لیا، بیٹھے بٹھائے عشق کر بیٹھے ہو، وہ بھی اتنا جان لیوا؟ اس نے فریج میں سے پانی نکالتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آیا، جب سمجھ آیا تب بہت دور جا چکی تھی۔ پہلے تو اس پر ظلم کے پہاڑ توڑتا رہا، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ کیوٹ گرل، علیہ آواز دیتے اندر آئی تھی۔ ہاں میں یہاں ہوں، اس نے کچن سے آواز لگائی۔ کوئی آیا ہے کیا؟ نشوزان نے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ نیبرز میں رہتی ہے، بچی بہت کیوٹ ہے، میری بیسٹی بن گئی ہے، رکے میں بات کرواتی ہوں آپ سے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور کچن سے باہر نکلی۔
جہاں سامنے سے لیا اس کی طرف آ رہی تھی۔ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ کیا لگتا ہے لیا کی بات ہو جائے گی اذان سے؟ ڈو لائک اینڈ کمنٹ اینڈ آلسو شیئر اٹ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا دوستو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔